مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دلی کی جامع مسجد دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اتنی عظیم الشان عمارت، اللہ اکبر، یہ شاہ جہاں مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ نے تعمیر کروائی، اور اس کا نقشہ بھی کسی دنیا کے انجینئر نے نہیں بنایا، بلکہ یہ نقشہ بھی چوتھے آسمان سے آیا ہے۔ ایک روز بادشاہ اپنی خوابگاہ میں محو استراحت ہے، سو رہا ہے کہ خواب دیکھا، چوتھے آسمان پر ایک نقشہ، ایک عمارت دیکھی، ایک بڑی خوبصورت عمارت، ایسی عمارت کہ بادشاہ نے خواب میں ہی ارادہ بنا لیا، دلی میں ایسی عمارت بناؤں گا۔ خواب کے اندر ارادہ بنا لیا، ایسی عمارت دلی کی سرزمین پہ تعمیر کرنی ہے، اللہ اکبر، مسجد بنانی ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے، اس وقت کے انجینئرز کو بلایا، جو اس وقت کے ماہر انجینئر تھے ان کو جمع کیا، کہنے لگے کہ ایک مسجد مجھے بنانی ہے، نقشہ بناؤ۔ میں نے خواب میں نقشہ دیکھا ہے۔ کون بنائے گا نقشہ؟ خواب بادشاہ نے دیکھا، نقشہ انجینئر کیسے بنائے؟ اور اتفاق یہ کہ بادشاہ نے خواب میں جو نقشہ دیکھا تھا وہ پوری طرح بادشاہ کے ذہن میں بھی نہیں رہا تھا، وہ ذہن سے بھی نکل چکا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے انجینئر حیران ہیں، آخر کون سا نقشہ بنائے؟ اپنے اپنے دماغ سے نئے نئے نقشے لوگ بنا رہے ہیں، بادشاہ کو دکھا رہے ہیں، لیکن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے۔ ایک انجینئر ایسا جو ایک اللہ والے کا، ایک قلندر کا مرید، ایک اللہ والے اس وقت میں جہاں آج چاندنی چوک ہے یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، اور آج بھی اس اللہ کے ولی کا مزار جامع مسجد کی پیریوں پر موجود ہے۔ جو لوگ گئے ہیں انہیں معلوم ہے، اور ان کا نام ہے حضرت ہرے بھرے شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قلندر اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، اللہ والا اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ انجینئر جو آپ کا مرید ہے آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا حضور ایک معاملہ ہے۔ اللہ والے نے فرمایا بیان کرو کیا بات ہے؟ وہ مرید کہنے لگا اے اللہ والے، بادشاہ نے خواب میں کوئی نقشہ دیکھا ہے، کسی عمارت کا نقشہ، لیکن اب کیا کریں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بنائیں۔ بہت نقشے بنا کر دیے گئے عمارتوں کے، لیکن بادشاہ کو کوئی پسند نہیں آیا۔ کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے کوئی بھی نقشہ اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے نے فرمایا ادھر آجا، میرے قریب آجا، وہ نقشہ کہیں اور نہیں ملے گا، میرے پاس آجا۔ وہ آپ کا مرید، وہ انجینئر اللہ والے کے قریب ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے، حضرت ہرے بھرے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر کو اٹھایا، اس گدڑی کے لال نے اس چادر کے اندر اس انجینئر کا سر رکھ لیا، اس کو چادر کے اندر لے لیا۔ چادر کے اندر جیسے گیا، اس انجینئر کو وہی چوتھے آسمان کی عمارت کا نقشہ نظر آ گیا۔ ادھر چادر کے اندر سر ہے اور وہ نقشہ وہیں پہ بنانے لگا۔ پورا نقشہ جو چوتھے آسمان پر بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا، وہ نقشہ اللہ والے کی چادر میں آ کر اس انجینئر نے تیار کر لیا۔ چادر ہٹی، نقشہ کمپلیٹ، وہ تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے نے فرمایا جا تیری پریشانی حل ہو گئی۔ یہ انجینئر گیا بادشاہ کے پاس میں لے جا کر دکھایا، بادشاہ خوش ہو گئے، کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، یہ وہی ہے، تعمیر کیا جائے مسجد کو۔ لیکن اب جب وقت آیا سنگ بنیاد کا، بنیاد کون رکھے؟ بادشاہ نے ایک شرط لگائی، میں دلی کی سرزمین پر عظیم الشان عمارت مسجد کی بنا رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے بنیاد وہ رکھے گا جس کی کبھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، وہ بنیاد رکھے گا جس کی کبھی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی ہو، وہ بنیاد رکھے گا جس شخص کی عصر اور عشاء کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں، ایسا آدمی رکھے گا بنیاد۔ اللہ اکبر۔ انتظار ہونے لگا کوئی ایسا آدمی آئے، لیکن وقت گزرتا گیا، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں آیا۔ پھر آخر کار شاہ جہاں آگے بڑھے،
اور شاہ جہاں نے بنیاد رکھنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے شرط لگائی تھی، کیا خود ہی اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئے؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بادشاہ نے سر جھکایا، کہنے لگا اے لوگوں، کوئی نہیں آیا تو سنو، آج راز بھی کھول رہا ہوں۔ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے میں سن بلوغ کو پہنچا ہوں، میری آج تک کوئی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی ہے۔ میں نے آج تک تکبیر اولیٰ کو کبھی فوت نہیں ہونے دیا۔ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، عصر اور عشاء کی سنتیں میری کبھی نہیں چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں غور کرو، آج کسی پر 4 پیسے آ جائیں وہ مسجدوں سے دور ہو جاتا ہے، وہ دینداری سے دور ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقت کا بادشاہ ہے، مگر اس کی کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی ہے۔ کتنا فرق آ گیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج رسوائیاں جو ہمیں مل رہی ہیں اس کا سبب یہ ہے، کل ہم حاکم تھے، شہنشاہ تھے، سلطنت تھی، لیکن اقتدار ہونے کے باوجود بھی ہم نے اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کی تھی اور دین سے دوری اختیار نہیں کی تھی۔ بادشاہ نے بنیاد رکھی، مسجد تعمیر ہو گئی، مسجد تیار ہو گئی، لیکن اب معاملہ تھا افتتاح کا۔ لوگ سوچ رہے تھے جب بنیاد میں اتنی خطرناک شرط لگائی تھی تو افتتاح کے لیے نہ جانے کیسی شرط ہوگی۔ بادشاہ نے مسجد تعمیر ہونے کے بعد میں مسجد میں تالا لگا دیا اور مسجد کے باہر مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی وضو کر کے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگائی، یا رسول اللہ، تاجدار مدینہ، اے گنبد خضرا کے مکین، اے آقا اللہ کا گھر میں نے تعمیر کروا دیا، مسجد تو میں نے بنوا دی، لیکن آقا مسجد کا افتتاح آپ کو کرنا ہے حضور، آپ تشریف لائیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، آپ نہیں آئیں گے تو قیامت تک مسجد میں تالا لگا رہے گا۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لائیں، مسجد کا آغاز افتتاح ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، تالا مسجد میں لگا دیا۔ روز بادشاہ مسجد کے اندر آتا، مسجد میں صفائی ہوتی، حوض میں پانی بھر دیا جاتا اور اس کے بعد میں واپس چلے جاتے۔ اگلے دن پھر یہی ہوتا، یہ مسلسل ہوتا رہا، لیکن آخرکار ایک دن ایسا آیا، بادشاہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اپنی خوابگاہ میں بستر استراحت پر ہے کہ اس نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اللہ اللہ، خواب بڑا پیارا دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ تاجدار مدینہ دلی تشریف لے آئے، گنبد خضرا کے مکین امام الانبیاء دلی جامع مسجد کے اندر تشریف لائے۔ حوض پہ آ کر میرے آقا نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں حضور نے مسجد میں نماز ادا کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بادشاہ نے جیسے خواب دیکھا بیدار ہوا، آنکھ کھلی، فوراً اٹھا، اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور لوگوں کو ساتھ لیا، فوراً مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد میں آنے کے بعد میں کہنے لگا اب جو جمعہ آئے گا مسجد میں نماز ہوگی۔ لوگ کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا جب تک مصطفیٰ جان رحمت نہیں آئیں گے، جب تک مدینے کے تاجدار نہیں آئیں گے، مسجد کا افتتاح نہیں ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگے اے لوگو سنو، میرے آقا مسجد میں ابھی تشریف لائے تھے، میرے مصطفیٰ آ گئے، مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے حضور خواب دیکھا ہے آپ نے؟ کہنے لگے کہ سنو، خواب میں جب حضور تشریف لاتے ہیں نا تو حضور ہی ہوتے ہیں، حضور کی شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اور ثبوت کے طور پر کہا کہ میرے ساتھ آؤ حوض کے قریب، جہاں حضور نے وضو کیا اس جگہ پہ پہنچے تو دیکھا پانی ابھی بھی بہہ رہا تھا۔ آج بھی دلی کی جامع مسجد کے اندر اس جگہ پر جالی لگی ہوئی نظر آئے گی، جا کر دیکھ لو، جہاں میرے حضور نے وضو کیا تھا آج بھی جالی لگی ہوئی ہے۔
حضور ہندوستان میں دلی کی سرزمین پر جامع مسجد کے اندر آئے، میرے مصطفیٰ نے وضو کیا، نماز بھی ادا فرمائی۔ آج وہ لوگ ڈوب مرے جو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں، جن کا عقیدہ ہے معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ ہے میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کے بارے میں یوں تو نہ جانے کتنی روایات ہیں، مگر یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حضور دلی تشریف لائے۔ جب حضور دلی جامع مسجد